بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 738، داعی اللہ کے رات دن، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ داعی کی مصروفیت۔ دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ساتھی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آٹھوں پہر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا محلہ، اپنی مسجد وار جماعت، اپنے شہر کے تقاضے، اپنے ملک کے تقاضے اور عالمی مرکز نظام الدین سے دیے گئے تقاضے، پھر اپنے انفرادی اعمال، روزانہ کا اپنی مسجد والا مشورہ، روزانہ کی مسجد اور گھر کی تعلیم، روزانہ کے 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے، ہفتے وار 2 گشتیں، رات کی شب بیداری، صبح اور شام کی تسبیحات، 1 جز تلاوت قرآن مجید، ماہانہ سہ روزہ، کم از کم 8-10 گھنٹے روزانہ تجارت، نوکری، مزدوری کے لیے۔ اب اس بیچارے کے پاس اور وقت ہی کہاں کہ وہ درسی کتابوں کا مطالعہ کرے، اسے تو نیند بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تبلیغ اور دعوت کے کام کرنے والوں میں 90% طبقہ سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ لطیفہ: چند سال پہلے کی بات ہے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لندن تشریف لائے تھے اور شب جمعہ میں لندن مرکز تشریف لائے۔ ساتھیوں نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی کہ آج کا شب جمعہ کا بیان فرما لے۔ مفتی صاحب ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور میں حضرت مفتی صاحب کے قدموں کے پاس ہی قریب بیٹھا تھا۔ مفتی صاحب نے جھک کر کچھ فرمانا چاہا تو میں اپنا کان نزدیک لے گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیان سے قبل آپ لوگوں کے پاس قرأت کلام پاک کا رواج نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مفتی صاحب، یہ تو 10 صورتوں والا مجمع ہے، قاری کہاں سے لاؤں؟ یہ سن کر مفتی صاحب ہنس پڑے اور بڑے دیر تک ہنسے۔ جب کھانے پر بیٹھے تو مفتی صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا جو تم نے ممبر کے پاس کہا تھا پھر سے کہو۔ میں نے پھر سے دہرایا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کیا ہی سچی بات کہی آپ نے۔ اب اس مجمع سے توقع رکھنا کہ یہ بڑے حضرات کی کتابیں پڑھے اور سمجھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان سیدھے سادے بندوں کا عقیدہ اور نماز اور زندگی درست ہو جائے تو یہ ان کی کرامت سے کم نہیں۔ البتہ ایک بات قابل رشک ہے کہ یہ گنوار طبقہ بغیر علم اور معرفت کے 100% قرآن اور حدیث کے سمندر میں فکر اور عمل کی خلابازیاں دکھاتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ فکر انبیاء ان کا حال ہے۔ لطیفہ: قرآن انبیاء کا حال ہے، معرفت کا سمندر ہے اور اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، یعنی قرآن عموم کے لیے قول ہے اور خواص کے لیے داعیان اللہ کے لیے حال ہے۔ قصص انبیاء میں غور و خوض فرمائے تو سب کا تعلق دعوت اللہ ہی سے مربوط ملے گا، اور مزید پر لطف بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر موڑ پر داعی کی رکھوالی کرتے ہوئے ملیں گے۔ اننی معکما اسمع و ارا، پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ عوام تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں اس سے میں واقف ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تمہارے مد مقابل حکومت والے ہوں یا فرعون جیسا ظالم بادشاہ، مال و دولت والے ہوں یا وبائیں اور کرونا وائرس یا بھوک اور افلاس کا خوف، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اتنے بڑے اللہ کیا تیرے لیے کافی نہیں ہیں؟ یقیناً کافی ہے۔ زندگی تو اللہ کے قرب ہی کا نام ہے، زندگی تو اسی کو کہتے ہیں جو بسر تیرے ساتھ ہوتی ہے، یعنی بنا دعوتی محنت کے تعلق معلّہ نہیں، اور بنا تعلق معلّہ کے بسر کی ہوئی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ بے ہوشیوں میں بھی ہوشیاریاں ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک ساتھی جو بالکل عامی آدمی تھے، لندن مرکز میں دعوتی بات بیان کرنے کھڑے ہوئے۔ مرکز رائے کے بزرگ حاجی مسیح الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجمع میں تشریف فرما تھے۔ مجھے اپنے نزدیک بلا کر بٹھایا اور فرمایا حدیث کی مہارت رکھتے ہو تو اس شخص کے بیان میں کتنی حدیثیں بیان ہوں گی، مجھے بیان کے آخر میں بتلانا۔ میں تسبیح پر گننے لگا۔ 40 منٹ کی گفتگو میں اس شخص نے 63 حدیثیں جس کا مفہوم کہتے کہتے بیان کر ڈالی۔
اور اسے خبر بھی نہیں کہ اس نے اتنی حدیثیں بیان کر دی۔ فائدہ، دعوتی کام کی یہ کھلی کرامت ہے کہ یہ بیچارے علم سے دور تو ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، لیکن جو کچھ جانتے ہیں اس پر چلنا جانتے ہیں۔ سن 80 میں مظفر نگر یوپی کا اجتماع تھا۔ اسٹیشن سے اجتماع گاہ تک رکشے کا سفر تھا۔ بزرگوں نے ایک رکشے میں مجھے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا۔ اب سبھی حضرت شیخ الحدیث یونس صاحب کی طبعی نفاست کو جانتے ہیں۔ رکشہ چلنے لگا، گرد و غبار اڑنے لگی۔ حضرت سفید کپڑوں میں ملبوس، گرد و غبار کی وجہ سے رومال سے چہرہ ڈھک لیا، اور میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت شیخ نے کہا، مولوی جی تمہیں گرد و غبار سے تکلیف نہیں ہوتی؟ میں نے عرض کیا، حضرت آپ احباب ہی تو پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی خاک اور جہنم کی آگ بندے کے جسم پر جمع نہیں ہوں گی۔ حضرت شیخ یونس صاحب اس حدیث کو سن کر جھوم اٹھے اور کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمایا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ پڑھتے ہم ہیں اور چلتے تم ہو۔ اللہ تعالی حضرت شیخ یونس صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں کہ ساری زندگی خدمت حدیث اور دعوتی کام کی سرپرستی میں صرف کر دی۔ مدارس کے طلبہ، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا کے دینی مدارس بند پڑے ہیں، درس نظامی پڑھایا ہے نہیں جا رہا ہے۔ طلبہ کی تعلیم کا سوچے، ہر محلے میں ایک عالم بھی ہو تو 5-6 طلبہ کو لے کر بیٹھے اور ان کو پڑھائیں۔ 1000 علماء ہو تو 6000 طلبہ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے طلبہ کا نقصان کم ہوگا۔ مستقبل میں نہ جانے کب مدارس کھلیں۔ اب اسی لاک ڈاؤن کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ جس طرح مسجد وار جماعت ہے، اسی طرح مسجد وار مدرسے کی داغ بیل ڈالنی ہوگی۔ دعوتی احباب اس بارے میں سوچے، مشورہ کرے، تاکہ جس طرح دعوتی کام اب فکروں سے چل پڑا ہے، اسی طرح مدارس کا نظام بھی بحال ہو جائے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کے عالم صاحب سے استفادہ حاصل کریں اور ان کی خدمات بجا لائیں۔ یہ وقت ایثار اور قربانی کا ہے، فکروں کو بڑھانے کا ہے، اور تبلیغ والوں کے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ ہم ایک فکر اور ایک آواز رکھتے ہوں اور اپنے اپنے ملک کے ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کر خلوص دل کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔